تو بھائیو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مصائب اور پریشانیاں جو آتی ہیں تو کسی پر آتی ہیں اس کو سزا دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے، یہ حقیقت ہے۔ عذاب بھی ایک حقیقت ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے جھٹکے آتے ہیں، اللہ ہلاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، اور کبھی یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں سوئے ہوئوں کو جگانے کے لیے اور غافلوں کو خبردار کرنے کے لیے۔ اور ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں جن پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں بڑے بڑے دانشور قسم کے، اخباروں میں لکھنے والے، میڈیا پر چھائے ہوئے، وہ اشارے کر کر کے پوچھتے ہیں اس کا کیا گناہ تھا، اس کا گھر کیوں بہا، اس کا کیا گناہ تھا، اس کی بھینس کیوں مری ہے۔ یہ گویا کہ لوگوں کے دل سے یہ نکال دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کوئی چیز نہیں، توبہ کوئی چیز نہیں، بلکہ ان بدمعاشوں کی بات سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کوئی چیز نہیں، رسول کوئی چیز نہیں، قرآن کوئی چیز نہیں، نماز کوئی چیز نہیں، مسجد کوئی چیز نہیں، بس جو کچھ ہے وہ پیٹ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، دنیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اقتدار ہے، کرسی ہے، شہرت ہے، لیڈری ہے، بس یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں، یہ بٹھا دینا چاہتے ہیں دلوں کے اندر۔ تو میں نے کہا ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں، یہ جو سوال کیا جاتا ہے یہ کیوں بیمار ہوا، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، اس پر کیوں مصیبت آئی، یہ تو بڑا اللہ والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے آقا نے فرمایا، یہ میرا جواب نہیں، اس سوال کا جواب آقا نے دیا۔ فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر حادثے آتے ہیں اور اللہ پاک ان کے ذریعے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، درجات بلند کر دیتے ہیں۔ عجیب بات فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا مقام منتخب کیا ہوتا ہے، اللہ نے مقدر کر دیا کہ اسے اس مقام تک پہنچاؤں گا، لیکن وہ بندہ اپنی عبادت کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ اسے کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اور آزمائش کی وجہ سے اس اونچے مقام تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں صرف نافرمانوں پر آئی ہوں، اللہ کے فرما برداروں پر بھی مصیبتیں آئی، اللہ کے نبیوں پر بھی امتحان آئے، بڑے سخت امتحان۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر امتحان آیا، اللہ نے ذکر کیا ایسا امتحان کہ بڑے سے بڑا انسان بھی ہل جاتا، مگر اللہ کا نبی ڈٹا رہا، اللہ کی عبادت پر ڈٹا رہا، ذکر پر ڈٹا رہا، شکر پر ڈٹا رہا، ہلو نہیں۔ جو اقبال نے کہا بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ جس حال میں بھی رکھے وہ اللہ کو نہ بھولے، خاص صحت ہو یا بیماری، امیری ہو یا غریبی، ہر حال میں اللہ کو یاد۔ جب ایسا کیا اور پھر امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے سند دی، اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کیا اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے۔ فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صابر پایا، بڑا صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، وہ بڑا اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا۔ تو اللہ کے بندوں پر بھی مصیبت، لیکن بعض اوقات اللہ کے بندے سوچتے ہیں کہ مجھ پر یہ آزمائش آئی تو شاید اس کے ذریعے اللہ میرے درجات کو بلند فرما دے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے بندوں پر جب آزمائشیں آئیں تو کبھی وہ یوں سوچتے ہیں، ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، کسی نے ان کو ایک آئینہ تحفے کے طور پر دیا، ایک موتی تحفے کے طور پر دیا، بڑے خوش ہوئے، شکریہ ادا کیا۔ بعد میں ملازم نے بتایا کہ جناب وہ تو گم ہو گیا، تو کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس نے پوچھا حضرت یہ اس کی گمشدگی پر شکر کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ اس کے گم ہونے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا، بلکہ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس موتی کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی ہو۔ تو میں نے جب دل کو ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ اس کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آئی، میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اور کبھی اللہ کے بندے یوں سوچتے ہیں جن پر مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، وہ یوں سوچتے ہیں کہ یہ دنیا فانی،
یہاں کی تکلیفیں بھی فانی، یہاں کی راحتیں بھی فانی، یہاں کے غم بھی فانی، یہاں کی خوشیاں بھی فانی، یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ اصل وطن تو آخرت ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہاں پر عزت و سہولت اور راحت عطا فرمائے گا، اس انداز سے سوچتے ہیں۔ www.darsequran.com